اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کی خاطر غار میں پناہ لی تھی، اور پناہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں آسانی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی عطا فرمائی، ان کے دین کا تحفظ کیا اور ان کو بھی ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دلائی۔ اصحاب کہف کو رقیم یعنی کتبے والے بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رقیم کسی جگہ کا نام تھا، اصل میں یہ ایک تختی تھی یا ایک کتبہ تھا جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب رقم بھی کہا جاتا ہے، اصحاب رقم یا اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ ان نوجوانوں کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی صرف ایک اکیلا مالک و خالق ہے، تمام کائنات کا رب ہے۔ جمع قلت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ لوگ الگ ہو کر ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کی عقیدہ توحید کا چرچا ہو گیا تو یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ ان کی سختیوں کو برداشت کر سکیں۔ پھر بالآخر انہوں نے وہاں سے غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ عطا فرمائی۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، وہ تقریباً 309 سال تک وہاں سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازیں ان کی نیند میں خلل نہ کر سکیں۔ اور سورج کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے سورج کو طلوع کرتے تھے کہ دائیں جانب کو وہ طلوع ہوتا تھا اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا تھا، یعنی دونوں وقتوں میں طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ان کے سونے کی کیفیت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ای کازم وہم رقود، کہ وہ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، یعنی دیکھنے میں لگتا تھا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کروٹ بھی دلاتے تھے تاکہ ان کے جسم کو مٹی نہ ختم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جگایا 309 تقریباً سال کے بعد تو پھر وہ اٹھے اور انہوں نے کسی شخص کو بھیجا، اپنے میں سے کسی شخص کو بھیجا کہ وہ باہر پتہ کر کے آئے کہ کون سا کھانا ان کے لیے پاکیزہ اور طیب ہے، یعنی حلال کھانا ہے، تاکہ وہ اس کو کھا سکیں۔ تو جب انہوں نے اپنے زمانے کا سکہ اس آدمی کو دے کے بھیجا اور جب وہ باہر آیا اور اس نے کچھ خریدنے کی کوشش کی تو لوگوں نے سمجھا کہ اس نے شاید کوئی مدفون خزانہ پایا، کیونکہ ظاہر ہے اتنے پرانے زمانے کا اس کے پاس سکہ تھا، چاندی کا سکہ تھا، تو وہ تو اب تو کتنے سال گزر چکے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ تک بھی جا پہنچی اور اس کے ساتھی کی مدد سے وہ غار تک بھی پہنچ گئے، اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو وہیں وفات دے دی تھی۔